اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، ایمان کی دولت سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے، اور تمام جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اور میری اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اور ویورز آپ سب لوگوں کو میں ربیع الاول کی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے پر رزق کی برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشیوں کا سما جو ہے، آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ خوشیوں میں لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، آمین۔ اور ویورز اس کے علاوہ بھی جو لوگ مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے جو جائز ہیں، اور جن مقاصد کے لیے آپ لوگ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان مقاصد کو میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ دشمنوں سے پریشان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے نجات دلائے، ان کے دشمنوں کو کی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے، اور ان کی تمام چالوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کو جو دشمنوں سے پریشان ہے، اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرض جن کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ان کو نجات دلائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ جو مالی حالات کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری مالی حالات بہت سخت خراب ہے تو دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مالی حالات جو ہے وہ ٹھیک کرے، تنگی دور کرے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے کھلا رزق جو ہے عطا فرمائے، آمین۔ ویورز بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، اس آزمائش سے بھی نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی آپ لوگ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کالج اور اسکول جانے والے جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس کسی بھی لیول کے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خاص یہ عمل ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کرنا چاہے تو وہی عمل کر سکتا ہے اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے۔ اس کی بھی ڈیمانڈ کافی تھی، اس وجہ سے آج میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو ویورز وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کا نشان ہے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے، اور ویورز میرے دوسرے چینل لیلا جی خواب کی تعبیر کو بھی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس چینل کی بھی گروتھ ہو سکے، شکریہ۔ اور چلیں آج کے جو ٹاپک تھا اس کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، تو آپ نے ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو ویورز بہت سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ریکویسٹ تھی، والدین کی طرف سے بھی تھی کہ ہمارے بچوں کا حافظہ بہت کمزور ہے پڑھائی میں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے بچوں کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی۔ تو اس میں یہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ جو بھی مطلب مسلمان سب کو کے اوپر نماز فرض ہے، تو نماز کی پابندی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ نماز آپ نے 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور استغفار کا میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کا کوئی بھی کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ عادت بنائیں اپنی کہ آپ نے کم سے کم 1000 مرتبہ تو استغفار ڈیلی پڑھنا ہی ہے، کیونکہ اس کی برکتیں اور اس کے فضائل، اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر آزمائش ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیوں، تو ان لوگوں کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی جب وہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آپ بہترین ٹائم اس کا سوتے وقت کا ہے کہ آپ سونے سے پہلے 1000 بار، ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، تو آپ اگر
پوری توجہ کے ساتھ پورے ڈوب کے آپ اپنے اس استغفار کی تسبیح جو ہے اس کے بیچ میں جو آپ پڑھائی کریں گے تو 1000 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ڈیلی جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے جو ہیں اس کے حاصل ہوں گے. رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، پریشانیاں، مسائل، مصائب، آزمائشیں سب دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ جھڑتے چلے جائیں گے تو اپنے آپ ہی سارا کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے. اور نماز کی پابندی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ نماز ہر چیز سے الگ ہے اور اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ پڑھیں، سارے کام چھوڑ دیں اور اپنی نماز پڑھیں، وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وقت پر نماز پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے. تو وظیفہ کیا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیں. تو اس کی اجازت عام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. تو جس ٹائم پہ مرضی آپ شروع کر لیں، جس مرضی نماز کے ساتھ آپ یہ عمل شروع کر لیں، تو کرنا اپنے 5 نمازوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آپ نے تسبیح وغیرہ پہلے آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی ہیں وہ کریں، ضرور کریں. اور ایک تسبیح آپ نے اس کی بھی شامل کر لینی ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جن کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمانو یا اللہ، یہ دونوں اس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. یا رحمانو یا اللہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور پانی اپنے پاس پہلے رکھ لیں، ٹھیک ہے. گلاس میں یا کسی برتن میں پانی لے کے رکھ لیں اور اس پانی کے اوپر آپ نے جب یہ پڑھ لیں تو دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ پانی جو ہے وہ آپ نے اس بچے کو پلا دینا ہے جس کا آپ حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کو بھی یہ پانی دم کر کے پلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بھی حافظہ تیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ یہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور 5 ٹائم پر یعنی کہ ایک دن میں 5 دفعہ دم کیا جائے گا پانی پہ، یعنی کہ ہر بار آپ ڈیفرنٹ پانی لیں گے. پہلے آپ پانی پہ دم کیا، آپ نے وہ پلا دینا ہے. پھر دوسری نماز کے بعد آپ دم کریں تو پھر وہ پانی اپنے بچوں کو پلا دیں. خود پینا چاہیں خود بھی پی سکتے ہیں، اور بچوں کو پلانا چاہیں بچوں کو بھی پلا دیں. اس سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شارپ ہو جائے گا، اور آپ کو پڑھائی میں پھر سبق جو ہے وہ جن کو بھولتا ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کو مطلب فائدہ ہوتا نظر نہیں آ جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کا حافظہ تیز آ رہا ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے خود یہ عمل جاری رکھیں گے. باقی اس کی قید نہیں ہے، جب تک چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس عمل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کرنا اپنے 5 نمازوں کے بعد ہے، ٹھیک ہے. 5 نمازوں کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمانو یا اللہ اس طرح سے پڑھ کے ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی 3 بار درود شریف پہلے پڑھیں، 3 بار بعد میں پڑھیں، اور پانی پہ دم کر دیں، اور وہ پانی جو ہے جس کا حافظہ تیز کرنا ہے اسے پلا دیں، چاہے خود پی لیں. تو پھر اسی طرح 5 ٹائم پہ یعنی کہ وہ دم ہوگا الگ الگ مطلب پانی پہ، کیونکہ آپ لوگ پھر مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ اسی پانی پہ بار بار دم کرنا ہے. تو نہیں، آپ نے وہ پانی ایک بار دم کیا پلا دیں، پھر دوبارہ پانی نیا لینا ہے، پھر اس پہ دم کرنا ہے، پھر وہ پلانا ہے. یعنی 5 نمازوں کے ساتھ نیا پانی لیا جائے گا، ٹھیک ہے. چاہے اسی پانی میں اور پانی شامل کرتے جائیں، لیکن دم 5 ٹائم پہ کر کے پلایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا